السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 12ویں پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ اس سلسلے کی پہلی 3 ویڈیوز پہلے ہی اپلوڈ ہو چکی ہیں، یہ اس کا چوتھا حصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے سوتیلے بھائیوں سے حسن سلوک۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے تو خوشحالی کے 7 سالوں میں بہترین تدابیر اختیار کر کے اناج کو محفوظ کر لیا۔ پھر جب 7 سال قحط سالی پڑی تو آپ علیہ السلام نے متاثرین میں غلہ بانٹنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام ہر شخص کو رقم لے کر سال بھر کے لیے غلہ دیتے تھے۔ اس قحط کا اثر مصر سے بڑھ کر کنعان شہر جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہاں تک بھی پہنچ گیا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سے اجازت اور رقم لے کر غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا، کیونکہ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ انہیں یہ خبر نہ تھی کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ آپ صاحب اقتدار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجنبیوں کی طرح گفتگو کی اور پوچھا کہ تمہارے سوا اور بھی کوئی تمہارا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک سوتیلا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کا ایک سگا بھائی اور ہے جو والد کے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرو۔ چنانچہ ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی اور اس کے ساتھ بعد آپ علیہ السلام نے انہیں خوب غلہ دیا اور ان کی رقم بھی غلے میں واپس رکھوا دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ جب میرے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم انہیں ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں کا بنیامین کو غلہ لانے کے لیے مصر لے جانے پر اصرار۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ حاصل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ غلے کے اندر ان کی وہ رقم بھی موجود تھی جس کے عوض انہوں نے غلہ لیا تھا۔ وہ اپنی رقم دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو حسب وعدہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابو جان، دیکھیں مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ہماری رقم بھی واپس کر دی۔ اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہیں لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ کیا میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کروں جیسا کہ بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ آخرکار بیٹوں نے خوب منت سماجت اور پکے وعدے کیے تو حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو مصر جاتے ہوئے نصیحت۔ جب بیٹے غلہ حاصل کرنے کے لیے کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ سے داخل ہونا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ وہ سب کے سب بھائی خوبصورت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے پر داخل ہونے سے انہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ بیٹے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام پہلے ہی ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی بھائی آپ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانے کی تدبیر۔ جب تمام بھائی بنیامین کے سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانہ میں ٹھہرایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ پھر اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے اور مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی باتوں پر غم نہ کرو اور ہماری یہ بات بھی ظاہر نہ ہونے دینا، میں انشاءاللہ العزیز کسی تدبیر سے تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔
یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم چور ہو؟ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہوا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو اس کی کیا سزا ہوگی؟ سب نے کہا کہ اس شخص کو اس کے بدلے میں یہی روک لیا جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام اور آپ علیہ السلام کا صبر۔ جب بنیامین کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں نے فوراً کہا، ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے ہیں، البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں ہے، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یہ الزام سن کر آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا مجھ پر الزام لگا رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بھائیوں کی طرف سے پیشکش اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب۔ جب چوری کے مقدمے میں بنیامین کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اپنے والد سے پختہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے، مگر یہ کہ ہم پر کوئی آفت آ جائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہم ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ علیہ السلام ہم میں سے جسے چاہیں اس کے بدلے اپنے پاس رکھ لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری تمہارے فیصلے کے مطابق ہوئی ہے۔ اب اگر میں اصلی مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اور میں ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بھائیوں کا اپنے والد محترم کو مطمئن کرنے کے لیے مشورہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدلل جواب سننے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم تو والد سے بنیامین کو واپس لانے کا عہد کر کے آئے تھے، اب کیا کریں گے؟ بڑے بھائی نے کہا کہ ہم تو والد محترم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم ان سے پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی والد کی نظروں سے اوجھل کر چکے ہیں، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب راضی نہ ہو جائیں، یا اللہ اس بات کا فیصلہ فرما دے، یعنی یا تو میں بنیامین کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو جاؤں یا مجھے موت آ جائے۔ تم والد محترم سے یہ واقعہ بیان کر دو۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بھائی مصر سے چل پڑے اور اپنے والد محترم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال بیان کی اور کہا کہ ہم نے عہد کیا تھا تو ہمیں علم نہ تھا کہ بنیامین چوری کرے گا، ہم سے تو عزیز مصر نے چوری کی سزا پوچھی تھی تو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی، اگر آپ کو ہماری سچائی کا اعتبار نہیں تو اس قافلے سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ ویڈیو کے اگلے حصے میں بیان ہوگا۔